السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، آج ہم اپنے اسلاف کی تاریخ بھول چکے ہیں، جو کہ ایسے کارناموں سے بھری ہوئی ہے جس میں شجاعت، ہمت، بہادری، حکمت اور پوری دنیا کو ایک ایسا سسٹم دینا جو رہتی دنیا تک دائم اور قائم رہے گا۔ تاریخ کو بھولنے کی وجہ سے ہمارے اندر احساس کمتری یعنی انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ تاریخ سے سبق نہ لے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق لے کر پریزنٹ میں عمل پیرا ہو کر فیوچر کو سنوارنا ہے اور اپنے بچوں کی ترقی کی راہ ہموار کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر المؤمنین تھے۔ آپ کے دور حکومت میں اسلام نے بہت ترقی کی۔ آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی اور آپ نے ایسا نظام قائم کیا جو آج بھی دنیا کے سارے ملکوں میں کسی نہ کسی شکل میں نافذ ہے۔ ایسی منظم اور وسیع حکومت کبھی کسی دور میں نہ ہوئی۔ جبکہ مغربی ممالک الیگزینڈر کو سب سے بڑا حکمراں بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر اور الیگزینڈر دونوں میں حکومت کے اعتبار سے کون گریٹ ہے، آپ لوگوں کو اس کی جانکاری ملے گی اور احساس برتری یعنی سپریورٹی کمپلیکس پیدا ہوگا اور معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر شام پہنچا، پھر ہندوستان آیا۔ ہندوستان سے اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز گھوڑی کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے کیا؟ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ اور میزائل کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمراں کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں،
اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرات نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرات نہ ہوئی۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری جو چاند کی تاریخ ہے اس کا اجرا کیا، جیل کا تصور کیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجد میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ یعنی ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں کے وظیفے مقرر کیے۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور آپ رات کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو حکمراں عدل کرتے ہیں یعنی انصاف کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ کہتے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ کا یہ قول آج انسانی حقوق کی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے مورخین اگر الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق سے کمپیئر کریں تو الیگزینڈر حضرت عمر کے سامنے بحیثیت پہاڑ کے سامنے کنکڑ دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی پناہی حکومت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔